بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم سب یہ جانیں گے کہ حج کی شروعات کب اور کیسے ہوئی، اور وہ خوش نصیب کون ہے جس نے سب سے پہلے حج کیا، خانہ کعبہ کو سب سے پہلے کس نے بنایا اور کیسے بنایا، اور اس روئے زمین میں وہ کون سی مقدس جگہ ہے جہاں پرندے بھی نہیں اڑتے، اور اگر کوئی زہریلا جانور یا نقصان پہنچانے والا جانور وہاں پہنچ جاتا ہے تو کسی کو نقصان کیوں نہیں پہنچا پاتا۔ میرے دوستو، سب سے پہلے حج کس نے کیا اور سب سے پہلے خانہ کعبہ کو کس نے بنایا، جاننے سے پہلے کچھ ضروری باتیں آپ کو جان لینا ضروری ہیں تاکہ سمجھنے میں آپ کو آسانی ہو جائے۔ سب سے پہلے آپ یاد رکھیں کہ حج کے علاوہ جتنی بھی عبادتیں ہیں انہیں انسان جہاں چاہے کر سکتا ہے، لیکن حج ایک ایسی عبادت ہے جس کے لیے خاص جگہیں ہیں۔ انہی جگہوں میں حج کی ادائیگی ہو سکتی ہے، اور ان خاص جگہوں میں سب سے زیادہ عظمت والی جگہ خانہ کعبہ ہے، جسے بیت اللہ شریف بھی کہا جاتا ہے۔ اس کی عظمت کا اندازہ اس سے لگا سکتے ہیں کہ وہاں پر ایک نیکی کا ثواب 1,00,000 کے برابر ہے۔ بیت اللہ شریف مسجد حرام کے بیچ میں کھڑی ایک عمارت ہے، بلکہ یوں کہہ لیجئے کہ اس دنیا کے بیچوں بیچ میں کھڑی جو عمارت ہے اسے بیت اللہ شریف کہا جاتا ہے، اور یہ مسلمانوں کا قبلہ ہے۔ اس دنیا میں سب سے پہلے عبادت کے لیے جو گھر بنایا گیا وہ بیت اللہ شریف ہے۔ بخاری شریف کی حدیث ہے کہ بیت اللہ شریف بیت المقدس سے 40 سال پہلے بنایا گیا۔ بیت اللہ شریف کی عزت اور عظمت ہر زمانے میں رہی ہے، اور ہر زمانے میں لوگوں نے اس کا طواف کیا ہے، چاہے اسلام سے پہلے کا زمانہ ہو یا اسلام کے بعد کا زمانہ ہو۔ بیت اللہ شریف کی عزت اور عظمت میں کبھی کمی نہیں آئی ہے۔ جسے بھی اس مقدس گھر کی حفاظت کی ذمہ داری ملی ہے، اس نے بڑی عزت اور عظمت کے ساتھ اسے سنبھالا ہے۔ خانہ کعبہ کی عظمت کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یوں بیان فرمایا ہے: بے شک سب سے پہلا گھر جو لوگوں کی عبادت کے لیے بنایا گیا وہ ہے جو مکہ میں ہے، برکت والا ہے اور سارے جہان والوں کے لیے ہدایت ہے۔ اس میں کھلی نشانیاں ہیں، ابراہیم کے کھڑے ہونے کی جگہ ہے، اور جو اس میں داخل ہوا امن والا ہو گیا، اور اللہ کے لیے لوگوں پر اس گھر کا حج کرنا فرض ہے جو اس تک پہنچنے کی طاقت رکھتا ہو، اور جو انکار کرے تو اللہ سارے جہان سے بے پرواہ ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ خانہ کعبہ کی نشانیوں میں سے کچھ نشانیاں یہ ہیں کہ پرندے خانہ کعبہ کے اوپر نہیں بیٹھتے، اور اس کے اوپر سے وہ اڑتے بھی نہیں، بلکہ اڑتے ہوئے آتے ہیں تو ادھر ادھر ہٹ جاتے ہیں، اور جو پرندے بیمار ہوتے ہیں وہ اپنا علاج یہیں کرتے ہیں، اور انہیں یہاں سے شفا مل جاتی ہے۔ نقصان پہنچانے والے جانور ایک دوسرے کو حرم شریف کی حدود میں تکلیف نہیں دیتے، یہاں تک کہ اس زمین میں کتے، ہرن کے شکار کے لیے نہیں دوڑتے اور وہاں شکار نہیں کرتے۔ لوگوں کے دل کعبہ شریف کی طرف کھینچتے ہیں، اور اس کی طرف نظر کرنے سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں۔ ہر جمعہ کی رات کو اولیاء اکرام کی روحیں خانہ کعبہ کے آس پاس حاضر ہوتی ہیں، اور جو کوئی اس کی بے حرمتی اور بے ادبی کا ارادہ کرتا ہے برباد ہو جاتا ہے۔ اور انہی نشانیوں میں سے ایک نشانی مقام ابراہیم ہے۔ مقام ابراہیم وہ پتھر ہے جس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کعبہ شریف کی تعمیر کے وقت کھڑے ہوئے تھے۔ یہ پتھر خانہ کعبہ کی دیواروں کی اونچائی کے مطابق خود اونچا ہو جاتا تھا۔ اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مبارک قدم کے نشان تھے، جو لمبا زمانہ گزرنے سے بھی وہ نشان نہیں مٹا، اور آج تک وہ موجود ہے۔ اب یہ جاننا بے حد ضروری ہے کہ خانہ کعبہ کی تعمیر کب اور کس نے کیا۔ تو آپ یاد رکھیں، خانہ کعبہ کی تعمیر سب سے پہلے فرشتوں نے کیا۔ آپ یہ بات یاد رکھیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کے پیدا ہونے سے 2000 سال پہلے سب سے پہلے خانہ کعبہ کی تعمیر فرشتوں نے کیا، اور سب سے پہلے حج بھی فرشتوں نے کیا۔ دوسری مرتبہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت آدم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی تعمیر فرمائی۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے لکیر کھینچ کر خانہ کعبہ کی جگہ کو بتایا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے بنیادیں کھودیں، اور حضرت حوا رضی اللہ عنہا نے مٹی اٹھانے کا کام کیا۔ پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت آدم علیہ السلام کو خانہ کعبہ کے طواف کا حکم ہوا، اور فرمایا گیا: اے آدم، آپ پہلے انسان ہیں اور یہ دنیا کا پہلا گھر ہے۔ تو سب سے پہلے حج فرشتوں نے کیا، اور انسانوں میں سب سے پہلے حج حضرت آدم علیہ السلام نے کیا۔ پھر یہ سلسلہ چلتا رہا اور آج تک یہ چل رہا ہے۔
اب آگے میں یہ بتاؤں گا کہ اسلام میں سب سے پہلے حج کس نے کیا۔ تیسری بار حضرت شیش علیہ السلام نے مٹی اور پتھر سے خانہ کعبہ کی تعمیر فرمائی، اور کچھ لوگوں نے یہ بتایا ہے کہ حضرت شیش علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی صرف مرمت کا کام کیا تھا۔ طوفان نوح کے وقت خانہ کعبہ کی عمارت آسمان پر اٹھا لی گئی اور یہ جگہ ایک اونچے ٹیلے کی صورت میں رہ گئی۔ پھر اسی بنیاد پر چوتھی بار حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کو تعمیر فرمایا، جس میں پتھر اٹھا کر لانے کا کام حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کیا۔ پانچویں بار خانہ کعبہ کی تعمیر قوم عمالقہ نے اور چھٹی بار قبیلہ جرہم نے کیا۔ ساتویں بار خانہ کعبہ کی تعمیر قصی بن کلاب نے کیا، جو رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پرداداؤں میں سے ہیں۔ آٹھویں بار خانہ کعبہ کی تعمیر مکہ کے قریش نے کیا، اور اس تعمیر میں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بھی شامل تھے۔ مکہ کے قریش نے خانہ کعبہ کی تعمیر کیوں کیا؟ تو علماء نے اس کی وجہ یہ بتائی ہے کہ خاندان قریش سے ایک عورت خانہ کعبہ کو روشن کرنے کے ارادے سے روشن دان میں کچھ چنگاریاں لے کر جاتی ہے۔ اچانک سے اس میں سے کچھ چنگاریاں اڑ کر خانہ کعبہ کے غلاف پر پڑتی ہے اور اس میں آگ لگ جاتی ہے، جس کی وجہ سے خانہ کعبہ کی دیوار کمزور ہو جاتی ہے۔ جب قریش نے یہ دیکھا کہ آگ لگنے کی وجہ سے خانہ کعبہ کی دیوار کمزور ہو گئی ہے، تو قریش کے اندر ڈر کا ماحول پیدا ہو گیا کہ اگر وہ خانہ کعبہ کی تعمیر نہیں کیے تو ان پر اللہ کا عذاب آئے گا۔ اس لیے قریش نے آگے بڑھ کر خانہ کعبہ کی تعمیر دوبارہ کیا، لیکن ان لوگوں کے پاس حلال مال اتنا زیادہ نہیں تھا کہ وہ مکمل طور پر اسی طرح خانہ کعبہ کی تعمیر کر سکیں جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا تھا۔ اس لیے ان لوگوں نے حجر اسود کی طرف سے 3.30 میٹر کم کر دیا اور ایک چھوٹی سی دیوار سے گھیر دیا تاکہ لوگ طواف کے وقت اس کے اندر نہ آ سکیں۔ اسی کو حتیم کعبہ کہا جاتا ہے۔ 9ویں بار خانہ کعبہ کی تعمیر حضرت عبداللہ ابن زبیر نے کیا۔ یزید کے حکم سے جب یزیدی فوج نے خانہ کعبہ پر پتھر برسایا تو خانہ کعبہ کی دیواریں بھی کمزور ہو گئیں، تو حضرت عبداللہ ابن زبیر نے خانہ کعبہ کی تعمیر اسی طرح کیا جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا تھا، یعنی انہوں نے حتیم کعبہ کو بھی کعبہ کے اندر ملا دیا۔ 10ویں بار خانہ کعبہ کی تعمیر حجاج بن یوسف نے کیا، جو ایک بہت ہی ظالم بادشاہ تھا۔ اس نے یہ کیا کہ جو حصہ حضرت عبداللہ ابن زبیر نے خانہ کعبہ میں شامل کر دیا تھا، اس حصے کو حجاج بن یوسف نے نکال دیا اور اسی طرح خانہ کعبہ کی تعمیر کی جس طرح قریش نے کی تھی۔ اب یہ جاننا بے حد ضروری ہے کہ کب حج کا عام اعلان ہوا۔ تو سب سے پہلے یہ جان لیجئے کہ چوتھی بار جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے طوفان نوح کے بعد اللہ تعالیٰ کے حکم سے خانہ کعبہ کی تعمیر مکمل کر دیا، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوتا ہے کہ اے ابراہیم، لوگوں میں حج کا عام اعلان کر دو، وہ تمہارے پاس پیدل اور ہر دبلی اونٹنی پر سوار ہو کر آئیں گے جو ہر دور کی راہ سے آتی ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حج کے عام اعلان کا حکم دیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام ابو قبیس پہاڑ پر تشریف لے جاتے ہیں اور وہاں جا کر لوگوں میں حج کا عام اعلان کرتے ہیں۔ اے اللہ کے بندو، اللہ کے گھر کی طرف آؤ۔ آپ کی اس دعوت کو قیامت تک پیدا ہونے والے انسانوں نے سن لیا، اور آپ کے اس اعلان کو سن کر جس نے جتنی بار لبیک کہا وہ اتنی ہی بار حج ادا کرے گا، اور جو روح خاموش رہی وہ حج نہیں کر سکے گی۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم سے حج کا اعلان کرتے ہیں تو جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں وہ اس خبر کو سنتے ہی مچل اٹھتے ہیں اور یہ پکار اٹھتے ہیں، لبیک اللہم لبیک، لبیک اللہم لبیک۔ یہ بات یاد رکھیں کہ آج سے تقریباً 4000 سال پہلے اللہ کے بندوں نے جس نغمہ توحید کو بلند کیا تھا، یعنی لبیک اللہم لبیک، آج تک اسی لبیک اللہم لبیک کی آوازوں سے پوری زمین گونج رہی ہے۔ جب کوئی انسان حج کے لیے کعبہ قوسین میں قدم رکھتا ہے تو اس کا تعلق چاہے جس ملک سے ہو اور وہ جو زبان بھی بولتا ہو، لیکن وہ لبیک اللہم لبیک بولتا ہوا نظر آتا ہے۔ یہاں پر جب انسان حج کے لیے خانہ کعبہ چلا جاتا ہے تو اس کی حالت، شکل و صورت بالکل بدل جاتی ہے۔
तमाम लोगों की एक ही हालत होती है, एक ही पोशाक होता है, एक ही सूरत होती है, और ये सारे लोग फ़कीर बनकर, ग़ुलाम बनकर अल्लाह ताला की बारगाह में रोते हैं, गिड़गिड़ाते हैं, दुआएं करते हैं। और जब ये लोग अल्लाह की बारगाह में रोते हैं, गिड़गिड़ाते हैं, तौबा करते हैं, तो अल्लाह जो बड़ा मेहरबान है वो करम और फजल की बारिश बरसाता है और बड़े से बड़े जालिमों के गुनाहों को पल भर में मिटा देता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जिसने अल्लाह के लिए हज किया, उसमें गुनाह नहीं किया, तो वो इस तरह लौटेगा जैसे उसकी माँ ने उसे अभी पैदा किया हो। इसी तरह से एक दूसरी हदीस है, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, हज और उम्रा गुनाहों को इस तरह साफ़ कर देते हैं जिस तरह भट्ठी लोहे, सोने और चांदी के मैल कुचैल को साफ़ कर देती है। और जो मोमिन बंदा हज करता है और गुनाहों में मुब्तला नहीं होता, उसके पिछले तमाम गुनाह बख्श दिए जाते हैं। अब ये रहा कि इस्लाम में सबसे पहले हज किसने किया। जब अल्लाह ताला की तरफ से मुसलमानों पर हज फ़र्ज़ किया गया तो 9 हिजरी में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रदियल्लाहु ताला अन्हु को मुसलमानों का अमीर और हेड बनाकर हज के लिए मक्का मुकर्रमा रवाना फरमाया। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रदियल्लाहु ताला अन्हु की निगरानी में 300 सहाबा इकराम ने सबसे पहली बार बैतुल्लाह शरीफ के हज की खुशनसीबी हासिल की। ये बात भी याद रखें कि हम में से जिसे अल्लाह ताला ने हज करने की ताकत बख्शा हो तो उसे चाहिए कि वह जल्द से जल्द हज कर लें। कहीं ऐसा ना हो कि हम उस बड़ी दौलत से महरूम रह जाएं जिसे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हज करने वालों के लिए सुनाया है कि वो इंसान जो हज की दौलत से माला माल हो जाता है वो कितना बड़ा किस्मत का धनी और खुशनसीब होता है। आइए हदीस की रोशनी में सुनें। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि क़यामत के दिन हाजी अपने घर वालों में से 400 लोगों की शफाअत करेगा और वो गुनाहों से ऐसा पाक हो जाएगा जैसे कि आज उसने अपनी माँ के पेट से जन्म लिया है। सुभान अल्लाह। तो मेरे दोस्तों, हम ये उम्मीद करते हैं कि आपको आपके सारे सवालों का जवाब मिल गया होगा। वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक और शेयर कीजिएगा, और अगर वीडियो समझ में आई हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और समझ में ना आई हो तो भी बताइए ताकि हम आगे आपके लिए और आसान कर सकें। मिलेंगे इंशाअल्लाह ताला अगली वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह हाफिज़।